أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أيدكم بنصره وبالمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولا يسلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكريم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم اللہ جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات سید لامقام فخر انس و جان خاتم النبیین قائد المرسلین و خاتم المعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی حرمت و وقار کے لائق قبلہ استاد محترم اور عزیز طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک میرے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ انہی اولیاء میں سے ایک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ماضی قریب میں ہی 10 ربیع الثانی کا دن گزرا۔ یہ وہ دن ہے جس میں شیخ عبد القادر غوث الاغیاث قطب الاقطاب سید السادات عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا، اور اس کو عمومی طور پر بڑی گیارہویں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، عبد القادر جیلانی تصوف میں، علم و زہد میں، تقوی و ورع میں، اخلاص و محبت میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے جو احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا، اسی وجہ سے آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے۔ اس مفصل واقعے کو اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 کے اندر یوں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیل لہ، حضرت شیخ عبد القادر سے پوچھا گیا ما سبب بتسمیتی کا محی الدین، آپ کا محی الدین جو لقب رکھا گیا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بغداد سے اپنے سیر و سفر سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں مجھے ایک بوڑھا شخص ملا جو نہایت ہی کمزور تھا۔ اس نے مجھے کہا ادنو، قریب ہو جاؤ، فدنوتو، میں قریب ہو گیا اس کے، تو اس نے السلام علیکم کہا، تو میں نے اس کا جواب دیا۔ تو جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا فاجلسنی، آپ مجھے بٹھائیں، فاجلستہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو بٹھایا۔ جب آپ فرماتے جب میں نے اس کو بٹھایا، ہاتھ لگایا تو وہ یکدم تندرست ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں تو میں خوف زدہ ہو گیا کہ اچانک اس کو کیا مسئلہ بن گیا۔ تو وہ کہنے لگا آپ اتعرفونی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ تو اس شخص نے کہا انا الدین، میں دین ہوں، انا الاسلام، میں اسلام ہوں۔ تو اس شخص بوڑھے نے کہا کہ میں وہ ہوں جو جس حالت پر تو نے مجھے پہلے دیکھا تھا، میں وہی ہوں، میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ انا محی، انت محی الدین، تو محی الدین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ذریعے مجھے زندہ فرما دیا ہے۔ علامہ ملا علی قاری شرح نزہۃ الخاطر عن خاطر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی جو مجلس ہوا کرتی تھی اس میں 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 4000 لوگوں کو واصل باللہ کرتا ہوں۔ چند ایک اعتراضات حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کو اور ان کے جوابات کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اعتراض یہ کیا جاتا ہے غیر مقلدین اور غیر اہل سنت کی طرف سے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ
کہ جب اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیتا ہے، وہ نہ رخصت کرتا ہے، نہ وہ چھٹی کرتا ہے، نہ وہ کہیں دورے پہ جاتا ہے، اور نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے، تو پھر تم یا غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ یا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی ہو، پھر تو تم کسی اور کے پاس جاؤ، جب اس کے خزانے میں کوئی کمی ہی نہیں تو پھر تم داتا گنج بخش کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ یا مدد غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ غوث اعظم کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ تو اس سوال کو سن کر عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ واقعی جب ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو پھر ہم غوث اعظم کو کیوں مدد کے لیے پکارتے ہیں، کیوں ہم داتا گنج بخش کے پاس جاتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی ایدکم بنصرہ وبالمؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہاری مدد کی اپنی مدد کے ساتھ اور مؤمنین کی مدد کے ساتھ۔ اس سوال کے جواب کو مفصل طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مدد اللہ ہی کی ہے، لیکن مدد کی کنڈیشن دو طرح کی ہے، مدد کی قسمیں دو طرح کی ہیں۔ ایک مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالواسطہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اپنی مدد کے ساتھ، اور ایک وہ مدد جو واسطے کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی مؤمنین کی مدد کے ساتھ۔ اب یعنی کہ مدد کے مظہر دو ہی ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے، کبھی اپنے بندوں سے کروا لیتا ہے، کبھی شیخ عبد القادر سے مدد کروا لیتا ہے، کبھی داتا گنج بخش سے کروا دیتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مدد اللہ ہی کی ہے، لیکن جو غوث اعظم سے کو یا مدد کہہ کر پکارا اس نے در حقیقت اللہ ہی کو پکارا، لیکن اس نے وسیلہ واسطے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ دوسرا اعتراض جو عام طور پر یہ کیا جاتا ہے فقہ کے لحاظ سے کہ تم غوث اعظم کی 11ویں کھاتے ہو، ان کا نام ان کا چندہ اکٹھا کرتے ہو، تو پھر وہ تو رفع یدین کرتے تھے، تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رفع یدین کا کرنا اور نہ کرنے کا جو دار و مدار ہے وہ تقلید پر ہے۔ اگر آپ اس امام کی تقلید کرتے ہیں جن کا جو رفع یدین کے قائل تھے تو پھر آپ بھی رفع یدین کریں گے، اگر وہ رفع یدین کے قائل نہیں تھے تو پھر آپ بھی رفع یدین نہیں کریں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی تصنیفات کے اندر امام احمد بن حنبل کی طرف اپنے رجحان کو ظاہر کیا ہے، تو وہ رفع یدین کے قائل تھے تو پھر آپ بھی رفع یدین کے قائل ہوئے اور کرتے تھے۔ ہم حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، انہوں نے اپنی تصنیفات کے اندر رفع یدین کے قائل نہیں تھے، اپنے رفع یدین کو نہیں ظاہر کیا، تو ہم بھی انہی کے مقلد ہوتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے۔ پھر وہ اعتراض پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیا رفع یدین کرنا اس وقت درست ہے کہ نہیں، تو ہم بتاتے ہیں کہ اس وقت رفع یدین نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب رفع یدین کرنا درست نہیں ہے تو پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رفع یدین ایک ہوتا ہے مقلد کا جو تقلید کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک رفع یدین اس کا ہوتا ہے جو غیر مقلد کا ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کرتے تھے مقلد کی حیثیت سے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، جب کوئی مجتہد اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور واصاب اور درست بھی کرے گا تو اس کے لیے 2 اجر ہوں گے، اگر اس نے غلطی بھی کی فیصلے کے اندر تو بھی اس کو ایک نیکی اس کے بارے میں لکھی جائے گی۔ تو اسی طرح اس کے مقلد کے بارے میں بھی اگر وہ صحیح اس فیصلے پر عمل نہیں کرتا، صحیح وہ فیصلہ نہیں ہے تو بھی اس پر عمل کر رہا ہے تو بھی اس کے بارے میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بظاہر عمل درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ کو پھر کو درست نہیں کہا جائے گا، لیکن اس پر آپ کو غلطی پر بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ کے لیے ایک درجہ نیکی کا لکھا جائے گا۔ اور جو دوسرا غیر مقلدین کا رفع یدین کرنا ہے وہ تو مقلد کی حیثیت سے نہیں ہے، جب وہ مقلد کی حیثیت سے نہیں ہے تو پھر وہ اذا حکم الحاکم والے فیصلے کا تحت نہیں آئے گا۔ تیسری جو بات عام طور پر کی جاتی ہے 11ویں شریف کے حوالے سے کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے، تو 11ویں شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند تقدیس پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ کے پاس کیونکہ دور دراز سے طلباء بھی تشریف لاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو آپ سید السادات تھے، تعویذ وغیرہ دم وغیرہ کیا کرتے تھے، تو آپ سے مریدین بھی آتے تھے، تو ایک طرف دور دراز سے طلباء آتے، دوسری طرف سے مریدین آتے،
تو دونوں کو بیک وقت ٹائم نہیں دیا کرتے، تو دونوں ہی اہم تھے۔ تو پھر آپ نے طے یہ کیا کہ مہینے کے اندر ایک دن متعین کیا جائے جس کے اندر مریدین ہو، جس دن جو مریدین کا ہو اور بقیہ سارا ماہ طلباء کا ہو۔ تو وہ دن متعین کیا 10 دن اور 11 شمسی سورج کے اعتبار سے اسلامی مہینے کی 10 دن کی اور رات 11 کی مقرر کی۔ اور یہ آپ نے مقرر کیوں کی؟ کیونکہ جو اس وقت کے سلاطین ہوا کرتے تھے وہ دن 10 کی اور رات 11 کو وہ چھٹی کیا کرتے تھے، اپنے خادمین کو چھٹی دیا کرتے اور ان کو تنخواہیں وغیرہ دیا کرتے تھے، وہ گھر میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ نے یہ دن متعین کیا۔ جب مریدین آ جاتے آپ کے پاس تو پھر آپ ایک محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے۔ تو اب کوئی شخص پوچھے کہ اس پر دلیل کیا ہے کہ یہ دن متعین کرنا کہاں سے ثابت ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشکاہ شریف کے حدیث مبارکہ مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے عرض کیا کہ عبداللہ بن مسعود میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے ہر روز ہمیں نصیحت کیا کریں ہمارے قبیلے کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا میں نصیحت کا خیال کرتا ہوں جس طرح ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کا خیال کیا کرتے تھے، لیکن میں تمہارے اوپر اکتاہٹ کا بھی خوف کرتا ہوں کہ تم تنگ نہ آ جاؤ ہر روز۔ تو آپ نے ہر ہفتے میں جمعرات کا دن متعین کیا، تو لہٰذا دن متعین کرنا ثابت ہو گیا۔ پھر بھی آپ اگر کوئی دلیل آپ سے پوچھے کہ دن 11ویں شریف کا قرآن و حدیث میں دلیل، قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل پیش کریں تو اس کا یہ دلیل مانگنا حماقت ہے، میری حماقت ہے، کیونکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ 500-600 کے لگ بھگ درمیان کے ہیں اور قرآن و حدیث کے نزول کا اہتمام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ اس کا یہ دلیل مانگنا بالکل شرع کے خلاف ہے۔